بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زرع سے تھا، جو حضور اکرم کا نتھی علی خاندان اور اس لیے اپنے رشتہ دار میں حضور اکرم کے ماموزاد بھائی تھے۔ حضور حمزہ کی والدہ آپ کی سگی پھوپھی تھیں۔ ہجرت مدینہ سے 3 برس قبل پیدا ہوئے۔ نزول الوحی کے 7ویں روز حضرت ابوبکر ترغیب لانے پر مشرف والاسلام ہوئے اور پھر حضور اکرم کے محافظ خصوصی کے فرائض انجام دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت مضبوط جسم کے انسان تھے۔ قد چھوٹا ہونے کے باوجود رعب اور شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا بڑا سر آپ کے قد ہونے کے غمازی کرتا تھا اور محفوظ انگلیاں قوت بازو کی شاہد تھیں۔ تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اسلام کی خاطر سب کے پہلے کافر کو خون بہانے کی شرف آپ ہی کے حاصل ہوا۔ دور ابتلا میں جب کفار نے اکرم پر حملہ کرنا چاہا تو ایک مردہ اونٹ کی ہڈی سے دشمنوں پر حملہ کر کے ان میں سے ایک کو کر دیا اور باقی سب بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان خاندان ذوق جہاد میں بہت ممتاز تھا۔ غزوہ بدر میں آپ کے کم عمر بھائی عمیر نے اصرار کر کے شرکت کی اجازت مانگی اور معروف پہلوان عمر بن عبداللہ کے ساتھ مقابلہ کر کے وہ شہادت نوش کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قریش کے ناقابل شکست سردار سعد بن الحارث کو جنم رسید کیا اور 3 کافروں کو باندھ کر حضور اکرم کی خدمت میں پیش کیا۔ غزوہ احد میں آپ نے تیر اندازی سے حضور اکرم کی اس وقت تک حفاظت کی جب تک تیر اندازوں کے پشت سے ہٹ جانے کے سبب خالد بن ولید کے دستے نے عقب سے حملہ کر کے بہت نازک صورتحال پیدا کر دی۔ اس موقع پر حضور اکرم فرما رہے تھے کہ اے سعد، تجھ پر میری ماں باپ قربان، تیر چلاتے جا۔ غالباً اس انداز سے حضور اکرم نے اور صحابی کبھی مخاطب نہیں کیا۔ سعد بن ابی وقاص نے غزوہ خندق میں بھی جو شجاعت دی، صلح حدیبیہ کے موقع پر رضوان میں شریک ہوئے۔ مکہ کے موقع پر حضور اکرم نے 3 صحابہ علمبردار مقرر کیا، جن میں سے ایک سعد بن ابی وقاص تھے۔ غزوہ حنین میں شرکت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ فتح خیبر میں بھی آپ رسول اکرم کے ہم ثقاب تھے۔ غزوہ حنین میں آپ کا خاص اعزاز یہ تھا کہ خطرناک ترین حالات میں آپ کو رسول اکرم کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی جاتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اتنے بیمار ہو گئے تو صحت یابی کی امید نہ رہی۔ حضور اکرم نے دعا فرمائی، چہرے پر شکم پرست مبارک پھیر اور آپ صحت یاب ہو گئے۔ اس موقع پر آپ کے دعائیہ کلمات آپ کی فاتحہ ہونے کی پیش گوئی کا رنگ لے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، سعد، شاید خدا تم پر بہتر سے اٹھائے اور تم سے کچھ لوگوں کو فائدہ اور کچھ نقصان پہنچے۔ آپ نے ہمیشہ اس موقع پر سارا مال صدقہ کر دینا چاہا، لیکن حضور اکرم نے 1/3 صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں پہل کرنے والوں میں سے تھے۔ انتظامی صلاحیت کی وجہ سے آپ کو بنو ہاشم کا عامل کیا گیا اور منصب پہ آپ کو کئی سال فائز رہے۔ آپ کی زندگی کا بہت عظیم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اس نازک وقت میں اسلامی لشکر کی قیادت کی جب ایران کے محاذ کی صورت بہت تشویشناک۔ ایک لشکر جرار تیار کر کے اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے احکامات جاری کیے گئے۔